بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ پی آئی اے نے دبئی میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے 32 خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ یہ پروازیں متحدہ عرب امارات حکام کے اشتراک کے بعد چلانے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ پروازیں 2 جون سے 10 جون تک چلائی جائیں گی۔ پی آئی اے نے دبئی میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے 32 خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے جاری کردہ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ یہ پروازیں متحدہ عرب امارات کے حکام کے اشتراک کے بعد چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ خصوصی پروازیں 2 جون سے 10 جون تک چلائی جائیں گی۔ مزید بتایا گیا ہے کہ ان پروازوں کا اہتمام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کیا گیا ہے جو کورونا وائرس کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں پھنس گئے ہیں۔ تاہم اب لوگوں کی جانب سے بار بار پریشانی کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن اب پاکستان کی قومی ایئر لائن نے ان لوگوں کی مشکلات ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد 32 خصوصی پروازوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے ذریعے پھنسے پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا۔ پروازوں کی تفصیلات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 2 جون کو قومی ایئر لائن کی 2 پروازیں پاکستان آئیں گی، جن میں سے ایک دبئی سے پشاور اور دوسری ابوظہبی سے فیصل آباد آئے گی۔ متحدہ عرب امارات کا دھوپ میں کام کرنے والے مزدوروں کو دوپہر کے اوقات میں 2.5 گھنٹے کا وقفہ دینے کا اعلان۔ 15 جون سے 15 ستمبر تک دھوپ میں کام کرنے والے مزدوروں کو دوپہر 12:30 بجے سے 3 بجے تک وقفہ دیا جائے گا۔ اماراتی وزارت برائے انسانی وسائل۔ متحدہ عرب امارات کا دھوپ میں کام کرنے والے مزدوروں کو دوپہر کے اوقات میں 2.5 گھنٹے کا وقفہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے انسانی وسائل ناصر بن تھانی الحلمی نے اعلان کیا ہے کہ مملکت میں 15 جون سے 15 ستمبر تک دھوپ میں کام کرنے والے مزدوروں کو دوپہر 12:30 بجے سے 3 بجے تک وقفہ دیا جائے گا۔ وقفے کا اعلان 2 جون کو کیا گیا، جس کا اطلاق 15 جون سے 15 ستمبر تک ہوگا۔ وزیر برائے انسانی وسائل نے کہا کہ مزدوروں کو گرمی کے موسم کی شدت سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم ایمرجنسی میں کام کرنے والے مزدوروں ہر حکم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ البتہ ان کی کمپنیوں کو اس حوالے سے تمام طرح کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ امارات میں 596 نئے مریض، 3 ہلاکتیں۔ اماراتی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کورونا کے باعث 3 مریض ہلاک ہوئے ہیں، جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ اماراتی نیوز ایجنسی کے مطابق وزارت صحت نے بتایا ہے کہ نئے مریضوں کی ہلاکت کے بعد ہلاک شدگان کی تعداد بڑھ کر 269 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 388 مریض شفا یاب ہو کر قرنطینہ سے فارغ کر دیے گئے ہیں۔ شفا یاب مریضوں کی تعداد بڑھ کر 18,726 ہو گئی ہے۔ گزشتہ دن ملک بھر میں 35,000 سے زیادہ افراد کا عام معائنہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 596 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ نئے مریضوں کے اضافے کے بعد ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 35,788 ہو گئی ہے۔ نئے مریضوں کا تعلق معاشرے کے مختلف طبقات سے ہے، جنہیں میل جول رکھنے سے وائرس منتقل ہوا ہے۔ دبئی میں شاپنگ مالز اور نجی شعبہ آج 3 جون سے 100% صلاحیت کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے لاک ڈاؤن پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے سرکاری اور نجی شعبوں کو 50% صلاحیت کے ساتھ دفاتر اور کاروبار کھولنے کی اجازت دی گئی تھی۔ دبئی میں شاپنگ مالز اور نجی شعبہ آج 3 جون سے 100% صلاحیت کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے لاک ڈاؤن پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے سرکاری اور نجی شعبوں کو 50% صلاحیت کے ساتھ دفاتر اور کاروبار کھولنے کی اجازت دی گئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق حاکم دبئی متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور نائب صدر شیخ محمد بن راشد المکتوم کے احکامات کے بعد اب دبئی کے نجی شعبے کو مکمل صلاحیت کے مطابق کاروبار کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دبئی کی سپریم کمیٹی برائے کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے آج 3 جون بروز بدھ سے دبئی میں شاپنگ مالز اور دیگر نجی شعبے کو اجازت دی ہے کہ وہ 100% صلاحیت کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینی سرزمین کے انضمام کی باتیں بند کرے، متحدہ عرب امارات۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ انور کرکاش نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے کے انضمام کے لیے یک طرفہ فیصلہ مشرق وسطیٰ کے امن عمل کے لیے خطرناک دھچکا ہوگا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کے آزاد فلسطین کے علاقوں تک توسیع کے انضمام کے منصوبے
پر 1 جولائی سے کابینہ میں بحث شروع ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ انور کرکاش نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ فلسطینی سرزمین کے انضمام سے متعلق اسرائیل کی باتیں بند ہونی چاہئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا کوئی بھی یک طرفہ قدم امن عمل کے لیے دھچکا ہوگا۔ انور کرکاش نے کہا کہ فلسطینیوں کی خود ارادیت کو نظر انداز کرنے، امن و استحکام کی جانب عالمی اور عرب ممالک کے اتفاق رائے کو مسترد کرنے سے شدید نقصان ہوگا۔ شیخ محمد بن راشد المکتوم نے DIFC کے ڈیٹا تحفظ کا نیا قانون جاری کر دیا۔ دبئی کے نائب صدر وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم نے دبئی کے حکمران کی حیثیت سے دبئی انٹرنیشنل فنانشل سینٹر DIFC کا ڈیٹا پروٹیکشن قانون نمبر 5 مجریہ 2020 جاری کر دیا۔ اس نئے قانون سے اعلیٰ ترین عالمی معیار والا یہ مالیاتی مرکز اپنے ڈیٹا کے تحفظ کو بڑھا کر مشرقی وسطی شمالی افریقہ کے خطے میں اپنے قائدانہ کردار کو مستحکم کرنے کے قابل ہوگا۔ یہ نیا قانون 1 جولائی 2020 سے نافذ العمل ہوگا، جبکہ ڈیٹا تحفظ سے متعلق موجود قانون نمبر 1 مجریہ 2007 تب تک نافذ العمل رہے گا۔ نیا قانون اقدام DIFC کو خطے میں ایسی جدید ترین صلاحیت کا حامل بنائے گا۔ DIFC اتھارٹی کے بورڈ نے ڈیٹا تحفظ کے قواعد کی منظوری بھی دی ہے، جس میں تمام متعلقہ امور کا احاطہ کیا گیا ہے۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی کا کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے نئی طبی سہولت کا قیام۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی نے کرونا وائرس وبا کے خلاف حفاظتی و احتیاطی اقدام کے طور پر کووڈ-19 کے مشتبہ اور مصدقہ مریضوں کے لیے نئی طبی ایسولیشن سہولت قائم کر دینے کا اعلان کر دیا۔ یہ نیا طبی مرکز راشد ہسپتال کے قریب الگ عمارت میں 1500 مربع میٹر پر محیط ہے، جس میں 25 کمرے ہیں۔ ان میں ICU، میڈیکل ایسولیشن، ٹریٹمنٹ، ایگزامینیشن کمرے شامل ہیں اور یہاں بہترین عالمی معیار کی سہولیات میسر کی گئی ہیں۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی کے DG حمید القطامی نے اس نئی سہولت کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میڈیکل وارڈ کووڈ-19 کے خلاف قومی کوششوں کو تقویت دینے کے لیے قائم کیا گیا ہے، تاکہ اس مرض کے متاثرین کی بروقت اور جلد سے جلد تشخیص ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اتھارٹی نے حفاظتی حکمت عملی کے طور پر مختلف اقدامات کر رکھے ہیں، تاکہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہسپتالوں، طبی مراکز جیسے امور سے متعلق مناسب فیصلہ سازی کی جا سکے۔ غیر ملکیوں کے اقاموں میں دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ تمام غیر ملکیوں کے اقاموں میں دسمبر تک توسیع کر دی گئی ہے، خواہ وہ ملک میں موجود ہوں یا بیرون ملک میں ہوں۔ مقامی اخبار الامارات الیوم کے مطابق محکمہ اقامہ نے کہا ہے کہ 1 مارچ کے بعد جن غیر ملکیوں کے اقامے ختم ہوئے ہیں، ان کے اقاموں میں دسمبر کے آخر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ وہ غیر ملکی جو بیرون ملک میں ہیں اور ان کے اقامے نافذ العمل ہیں، وہ 1 جون سے چلائی جانے والی پروازوں کے ذریعے واپس آ سکتے ہیں۔ ابوظہبی میں نقل و حرکت کے لیے اجازت نامہ لازمی قرار۔ اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں جا کر لنک پر کلک کریں۔ جن حضرات کو پرمٹ چاہیے وہ ابوظہبی پولیس کی ویب سائٹ سے ٹریفک پرمٹ سسٹم ابوظہبی سے پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ابوظہبی نے آج سے 1 ہفتے تک نقل و حرکت پر پابندی عائد کی ہے۔ ابوظہبی پولیس نے عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حکام کے جاری کردہ فیصلوں پر عمل پیرا ہوں اور ڈس انفیکشن پروگرام کے مخصوص اوقات کی پابندی کریں۔ راس الخیمہ نے 3 جون سے ریسٹورانٹس، کیفے اور جمز دوبارہ کھولنے کی شرط مقرر کر دی ہے۔ راس الخیمہ کے محکمہ معاشی ترقی نے 2 سرکولر جاری کیے ہیں، جن میں امارات میں ریسٹورانٹ، کیفے اور جمز کو دوبارہ کھولنے کے شرائط اور طریقہ کار کو پیش کیا گیا ہے، جنہیں منگل 3 جون سے کچھ ضروریات پوری کرنے کی شرط کے ساتھ کام دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ اقدامات صارفین کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائی گئی ہے۔ احتیاطی تدابیر کے مطابق تمام ریسٹورانٹس اور کیفے پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے تمام ملازمین کو کووڈ-19 کے ٹیسٹ کرائیں، جو منفی ہونے چاہئیں۔ سانس کی تکلیف والے عملے کے ارکان کو گھر واپس بھیجا جائے گا اور وہ فوری طبی امداد حاصل کریں گے۔ ملازمین کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر حفاظتی ماسک اور دستانے پہننا لازمی ہوگا، جبکہ صارفین کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ درجہ حرارت 38 سینٹی گریڈ سے زیادہ کے صارفین اور عملے کے ارکان کا داخلہ منع ہوگا۔ اس سرکولر میں عمل درآمد کے پہلے مرحلے میں شیشہ پر بھی پابندی ہوگی۔ اس ضرورت کے بارے میں صحت کے حکام کی ہدایات کے مطابق مستقبل میں دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ ہر شام
صبح اور جب بھی ضرورت ہوگی ڈس انفیکشن کے علاوہ جامع اور وقفے وقفے سے صفائی ستھرائی کا عمل بھی کرایا جانا لازمی ہوگا۔ تارکین کے اقاموں اور ویزوں میں 3 ماہ کی توسیع۔ کویت نے ملک میں موجود تارکین وطن کے اقاموں اور ویزوں کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کویت کی سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ وزارت داخلہ نے ان ویزوں اور پرمٹس کے حوالے نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے جن کی میعاد جون میں ختم ہو رہی ہے۔ یہ فیصلہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والے مخصوص حالات کے تناظر میں کیا گیا۔ کویتی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ان علاقوں میں جہاں لاک ڈاؤن نافذ ہے پابندیوں میں نرمی کے لیے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حکومتی عہدیدار طارق المیزرم کا کہنا ہے کہ شعبہ صحت کے حکام اور ان علاقوں میں جہاں لاک ڈاؤن نافذ ہے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔